السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان۔ اسرائیل اور امریکہ نے جب 28 فروری کو ایران کے خلاف جارحیت کی تو اس وقت ان کی توقعات کیا تھی اور ارادے کیا تھے؟ توقعات یہ تھیں کہ انہوں نے بڑا کھل کے بات کی کہ جی رجیم چینج ہوگا، حکومت گرے گی، بہت سی کہانیاں آئیں کہ کس کو لانا کس کو لے جانا، رجیم چینج تو کنفرم تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی ایران کا تہس نہس ہوگا، ایران ہار جائے گا، ہم جیت جائیں گے، ان سو فورتھ۔ لیکن کمال دیکھیں، ایرانی قوم کی اپنی ہمت دیکھیں، اللہ کا معجزہ دیکھیں کہ آج 28 فروری کہاں اور آج کیا تاریخ ہے؟ جولائی کی 3 تاریخ ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں جو اس وقت مبصرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت اللہ خامنئی کیا جنازے کا ایک شروع ہوا ہے سلسلہ، جو funeral rites which will extend till the 9th of July، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا شاید سب سے بڑا ایک جنازہ، جو ایک فیونرل جو پروسیشن ہے وہ ہوگا۔ کوئی 100 ممالک سے ناظرین لوگ پہنچے ہیں ایران میں، تہران میں اس وقت اس تدفین کا، اس آخری جو ایک آیت اللہ خامنئی کو عزت بخش رہے ہیں، دنیا بخش رہی ہے، ایرانی بخش رہے ہیں، اس کا حصہ بننے پہنچے 100 ممالک سے لوگ پہنچے ہیں۔ اور یہ بات کہنا لازمی ہے کہ پاکستان کو ہم سلوٹ کرتے ہیں اپنے ملک کو۔ یہ وہ ملک ہے جو مشکل سے مشکل وقت اس ملک کے ساتھ کھڑے ہو جاتا ہے جس کو دنیا جو اس کے خلاف ہوتی ہے۔ پاکستان was the only country in addition to چائنا اور رشیا جس نے UN میں کنڈیم کیا، اور پاکستان وہ ملک ہے جس کی جو لیڈرشپ ہے، ٹاپ لیڈرشپ جو اس وقت ہے، ٹاپ ملٹری کمانڈ، ٹاپ پولیٹیکل جو ہماری اس وقت لیڈرشپ ہے، پرائم منسٹر، ڈپٹی پرائم منسٹر، فیلڈ مارشل، انٹیریئر منسٹر، اپوزیشن لیڈر، مطلب کسی ملک کی اتنی بھاری بھرکم ڈیلیگیشن نہیں پہنچی آیت اللہ خامنئی کے جو لاسٹ فیونرل رائٹس ہیں۔ تو بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے۔ ان لوگوں کو بھی یہ جواب ملتا ہے جو کہتے ہیں کہ جی پاکستان اصل میں اس کی گیم کھیل رہا ہے، اصل میں اس کی پاکستان اپنی اصول پہ چل کے اور ایک قانون کی بالادستی اور دنیا میں اور خطے میں امن کے حوالے سے آگے چلا 28 فروری کو، اور آج بھی اس کا بہت کلیئر کٹ ایک مظاہرہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ بھی کہنا پڑے گا، ہم اپنے جو گیسٹ ہیں ان سے بات کریں گے کہ یہ کیسے کمال کی بات ہے کہ آیت اللہ خامنئی کو کتنی عزت مل رہی ہے۔ ایک جو اٹیک ہوا اس نے ایرانی قوم کو یونائٹ کیا، اس نے ایرانی قوم کا جو ہمت، جو ولولہ، جو اس کا جذبہ، جو اس کی کریج ہے، وہ سامنے دنیا کو دکھائی۔ ایرانی قوم نے اور ایران نے اس ملک کو جیتنے نہیں دیا جو ملک بہت اتراتا ہے۔ امریکہ کے پاس لیڈنگ ٹیکنالوجی، ون آف دا بگیسٹ آرمیز ان دا ورلڈ، اور ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اسرائیل جس نے ان کو پٹی پڑھائی تھی کہ آپ یہ اٹیک کریں تو ایران کا بس تہس نہس ہوگا۔ تو بس یہ بھی تاریخی ایک کمال ہے جس کا مظاہرہ اب ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ناظرین فارمر ایمبیسڈر پاکستان، مختلف ممالک میں رہ چکے ہیں، فارمر پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں، آزاد جموں کشمیر کے پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو تھے یونائٹڈ نیشنز میں، برسلز میں ایمبیسڈر رہ چکے ہیں، چین میں ایمبیسڈر مسعود خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمارے ساتھ وائس ایڈمرل ہشام بن صدیق صاحب ہیں، فارمر ایمبیسڈر رہ چکے ہیں ٹو سعودی عربیہ، فارمر وائس چیف آف نیول سٹاف پاکستان نیوی کے۔ ہشام صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ مسعود خان صاحب تھوڑا سا ریفلیکٹ کیجئے کہ جو اس وقت تہران میں ہو رہا۔ ایک تو آپ نے بہت اچھا تعارف کروایا اور سارے کے سارے پہلو آپ نے گنوا دیے، اور اس طریقے سے آپ نے پاکستان کے عوام کی ترجمانی کی ہے اور پاکستانی ریاست کے رویے کا خلاصہ بھی کیا ہے۔ میں اس وقت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جنازہ، یہ فیونرل جو ہے شاید دنیا کا سب سے بڑا جنازہ ہو، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے، یعنی یہ انڈیپینڈنٹ سورسز کہہ رہے ہیں کہ 20 کروڑ کے قریب، یہ نہیں 2 کروڑ کے قریب، معاف کیجیے گا، 20 کروڑ 20 ملین کے قریب لوگ جو ہے اس میں شرکت کریں گے، اور یہ اپنا ایک ریکارڈ ہے۔
اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو وہ یہ ہے کہ اس وقت ایک ایسے ماحول میں یہ فیونرل ہو رہا ہے جب اسرائیل کی دھمکیاں جاری ہیں. اسرائیل نے کل ہی یہ دھمکی دی تھی کہ مجتبیٰ خمینی جو نئے رہبر اعلیٰ ہیں وہ بھی ان کے ہٹ لسٹ پہ ہیں. یہ اسرائیل کیٹس نے کیا جو ان کے وزیر دفاع ہیں. اور آج جو ہے حسن خمینی جو ان کے پہلے جو رہبر اعلیٰ تھے ان کے صاحبزادے وہ ان کو دیکھا گیا پبلک میں. تو یہ دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ پورے کے پورے جو ہے فرسٹ ٹیئر آف لیڈرشپ کو ڈیکیپیٹیٹ کر دیا جائے, سیکنڈ ٹیئر آف لیڈرشپ کو ڈیکیپیٹیٹ کر دیا جائے, اس کے باوجود نظام کا تسلسل برقرار ہو. اور پاکستان اور ایران نہ صرف متصل ممالک ہیں بلکہ یہ ہے کہ ان کے بہت ہی قریبی ثقافتی, سیاسی, اسٹریٹجک تعلقات ہیں. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ کس طریقے سے مشکل وقت پہ پاکستان ہمیشہ ایران کے ساتھ کھڑا رہا ہے. اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. ایک تو ایران اور امریکہ کی دشمنی, دوسرے اسرائیل کی جو بھی جو نقل و حرکت تھی اس علاقے میں یا جو اس کی جو مضمون منصوبہ بندی تھی, اور دوسرے یہ ہے کہ آپ دیکھیے عرب ممالک کے ساتھ بھی ہم نے ایک توازن قائم رکھنا تھا. تو پاکستان نے یہ فرائض بہت خوش اسلوبی سے سر انجام دیے. اس میں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہی نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ آئی ہے, یعنی دہلاف دینے والی, کہ انہوں نے جب امریکہ سے بھی دغا بازی کرتے ہوئے اسرائیل نے یہ منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ جب باقر غالباف اور عباس عراقچی یہاں سے مذاکرات کے پہلے دور کے بعد ایران جا رہے تھے تو انہوں نے پہلے تو خیر ہم نے جو ہے نا انہیں جو ہمارے ایئر کرافٹ تھے ان کو اسکورٹ کر کے لائے تھے, لیکن جب جی پروٹیکشن کے لیے, لیکن جب وہ واپس گئے تو ان کے 2 عراق سے جہاز اڑے تاکہ ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے یا ان کو نشانہ بنایا جائے فضا میں ہی. تو خیر وہ امریکہ نے بھی کوئی دباؤ ڈالا اور اس کے بعد جو ہے, لیکن امریکہ کے دباؤ کے باوجود اسرائیل مصر تھا کہ ان نیگوشیٹرز کو بھی مار ڈالے. اب میں آتا ہوں اس کے فیونرل کے سلسلے میں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بات آپ نے پہلے کہہ دی کہ دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت اور اس کے بعد خطے کی سب سے بڑی فوجی طاقت انہوں نے مل کر ایک ایسے ملک کے اوپر حملہ کیا جس کے اوپر معاشی پابندیاں لگی ہوئی تھیں, جس کے اوپر جو مطلب اس کی اسلحہ سازی کی فیکٹریاں جو ہے وہ نہیں چل سکتی تھی, اس کے علاوہ جو ہے, لیکن اس نے کچھ اس قسم کا انتظام کر رکھا تھا, یعنی وہ نظام قیادت کا بھی, ولایت فقیہ کا نظریاتی طور پر, اور اس کے بعد اپنے دفاع کے لیے کہ وہ جو ایک اندازے کے مطابق 21,000 ان کے اوپر اٹیک ہوئے جو ایریل اٹیکس تھے یا مختلف فارم میں جو اٹیک تھے, وہ جذب کر گیا اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ دنیا کے لیے بھی ایک سبق ہے, اور اس کو سزا کس چیز کی مل رہی ہے کہ وہ فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے, وہ غزہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے. اور یہ بات درست ہے کہ امریکہ اور اسرائیل, معاف کیجیے گا, ایران کی دشمنی ہو گئی تھی 1980 میں جو انقلاب ایران کے بعد, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنا کانڈکٹ کچھ اس طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ وہ بین الاقوامی قوانین کے دائرے میں ہو. تو آپ فرما رہے ہیں کہ جو بھی ان کا امریکہ کا راہ طریقہ کار انہوں نے کوشش کی کہ if I understood you correctly کہ امریکہ کی کوشش تھی کہ بین الاقوامی قوانین کے تحت چلے ایران کے ساتھ, حالانکہ اس میں بھی بہت سے سوالات اٹھتے. میں چاہوں گی کہ یہ وائس ایڈمرل صاحب کچھ فرمائیں ایران کے حوالے سے. اس وقت تہران میں جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت ان کی تدفین کا معاملہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا. اوبیسلی آپ نے بڑی اچھی طرح اپنی انٹرو میں اور مسعود خان صاحب نے اس قصے کے بارے میں اور اس سلسلے میں بہت اچھی باتیں کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انپریسیڈنٹڈ ہے, اور جب کہ میں دیکھتا ہوں کہ اس ایران اور یو ایس سے ایک پولیٹیکل اور ایک ڈپلومیٹک وار میں انوالو ہیں, تو اس قسم کا فیونرل ہونا اور اس قسم کی پوری دنیا کے سربراہ مملکت اس شرکت کر رہے ہیں, اور جس طرح کی ایرانی قوم نے اپنے ایک محبوب لیڈر کے الوداع کہنے کے لیے جو طریقہ اور انداز اپنایا ہے, اس میں ایران کی ایک بہت بڑی مورل, ایک ڈپلومیٹک اور ایک پولیٹیکل وکٹری ہے. اور یہ پوری دنیا کو یہ میسج مل جانا چاہیے کہ آرمیز ڈونٹ گو ٹو وار, نیشنز گو ٹو وار. اور جو نیشنل انہوں نے اپنا کردار تھرو دا وار اور اب دکھا رہے ہیں بحیثیت قوم
میں یہ سمجھتا ہوں ایک وہ ہماری پوری دنیا کے لیے اسپیشلی مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ نامساعد حالات کے باوجود انہوں نے بھرپور اپنے کریج اور ریزالو سے دنیا کے سب سے بڑی پری ایمننٹ ملٹری پاور جیسے آپ نے ذکر کیا اس کو شکست فاش دی ہے. تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت امریکہ ایک بائنڈ میں آ گیا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ وہ جو بھی ڈیل کرے وہ جو پریزیڈنٹ اوباما نے ڈیل کی تھی اس سے بہتر ہو اور بہت بہتر کنڈیشن ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت امریکہ ایک فکس میں ہے اور جو 14 نکات اگری کیے گئے ہیں MOU وہ ہیویلی ان فیور آف ایران. تو اس میں ہم جب مزید بات کریں گے تو پھر ہوگا. لیکن میں ایرانی قوم کو سلوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے نہ صرف جنگ میں بلکہ ابھی اپنے محبوب قائد کے لیے اور ایک شہید لیڈر کے لیے جو وہ کر رہے ہیں تو آئی تھنک اٹ از worthy of accolades and also to be followed for future. جی بے شک اور جیسے پاکستان کی قیادت اور پاکستان کے لوگ اس میں شامل ہیں وہ بھی ایک نایاب دوستی کی عکاسی کرتے ہیں. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, پھر اس پہ بات کریں گے کہ جو بات چیت ہو رہی ہے, جو MOU پہ پروگریس ہو رہی ہے. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اسٹریٹ آف ہارموز پہ گڑبڑ ہو رہی ہے تو اب یہ کیا کھٹائی میں بات پڑے گی. لگتا ہے کہ معاملات آگے بڑھیں گے. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم اب بات کریں گے جو MOU سائن ہوا اور جو ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے اس پر دیکھتے ہیں کہ اس وقت کیا پروگریس ہوئے. مسعود خان صاحب, یہ جو لگ رہا تھا کہ کچھ معاملات گڑبڑ کی طرف جائیں گے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بات چیت پھر شروع ہوئی امریکہ اور ایران کے درمیان, اینڈ اٹ سیمز دیٹ تھنگز آر پروگریسنگ آگے. آپ بتائیے. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ اجازت ہیں تو میں 3 نقطے بہت ضرور بیان کرنا چاہتا ہوں. پہلے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس جنگ میں یہ جنگ میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل نے غیر قانونی جنگ کروائی, اور میں یہ کہہ رہا تھا جب میں نے پچھلی مرتبہ گفتگو ختم کی تھی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایران نے حتی الامکان کوشش کی کہ وہ بین الاقوامی قانون کے دائرے میں اپنی جنگ کو جاری رکھے. اچھا سوری, آپ ایران فرما رہے تھے. جی ایران. جی میں ایران. جی. دوسری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج وہاں یہ ثابت ہو رہا ہے جو اس فیونرل سے, وہ یہ ہے کہ یہ صرف اہل تشیع کا مسئلہ نہیں ہے یا اہل تشیع نہیں کر رہے, یہ صرف امت مسلمہ کا بھی مسئلہ نہیں ہے یا وہ ہمدردی نہیں کر رہے ایران سے. بین الاقوامی برادری, جیسے کہ آپ نے کہا کہ 100 ممالک کے مندوبین وہاں موجود ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا وہ عالمی نظام کے اوپر بھی ایک سوال کھڑا ہو گیا. اور پھر یہ ہے کہ کس طریقے سے اسرائیل ابھی بھی پہرا دے رہا ہے اور ابھی بھی جو ہے قسمیں کھا رہا ہے کہ وہ سارے کے سارے عمل کو سبوتاش کر دے گا. وہ لبنان ہو, وہ ایران کے ساتھ جو مذاکرات چل رہا ہے. میں مذاکرات کی طرف آتا ہوں تو اس میں مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ جو اعداد و شمار میں کوئی تبدیلی آئی ہے. پہلے جو ہے جو منجمد اثاثے تھے ان میں $24 بلین کی بات ہو رہی تھی, اس کے بعد وہ رقم گری اور 12 بلین ہوئی, اب 6 بلین کے اوپر ہو رہی ہے. اور اب گفت و شنید یہ ہو رہی ہے کہ جب 6 بلین ایران کے حوالے کیے جائیں یا اسے اشیاء خرید کے دی جائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے علاوہ آبنائے ہرموز کے اوپر جو بھی حکمرانی کا نظام ہے اس کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے. کوئی اتفاق جو ہے, کیونکہ عباس عراقچی صاحب نے کہا تھا کہ پہلے 30 دن تک تو ہمارا وہی کلیہ رہے گا, وہی فارمولا رہے گا جو کہ جنگ کام تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو صدر ٹرمپ کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے, خاص طور سے جو نائب صدر JD وینس کی گفتگو سے لگتا ہے کہ مذاکرات صحیح سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں. ایران کی طرف سے کئی اس قسم کے بیانات آتے ہیں, خاص طور سے جو ہے جو چیف اسپیکر طرف سے آیا ہے, سخت بیان آیا ہے. لیکن اور انہوں نے یہ بھی دھمکی دی تھی کہ یہ جو فیونرل کے دوران کسی قسم کی کوئی حرکت نہ کرنا. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو یہ سارے کا سارا عمل آگے بڑھ رہا ہے اور ان کے میرا خیال ہے کہ نیوکلیئر مذاکرات بھی کامیاب ہو سکتے ہیں, کیونکہ 26 فروری سے پہلے جنگ کے دوران اور پاکستان کی ثالثی کے دوران پیغام رسانی کے ذریعے ایران اور امریکہ ایک دوسرے کی پوزیشن سمجھتے ہیں کہ کہاں جو ہے ان میں سمجھوتا ممکن ہے اور کس طریقے سے ایران کے اوپر پابندیاں وہ ختم کی جا سکتی ہیں. یہ لیکن ایک چیز جو میں ایک قسم کی بات کہنا سب کو معلوم ہے
کہ یہ پورے کے پورے مذاکراتی عمل کہ وہ 60 دن کے لیے اس سے کم ہو یا اس سے زیادہ، اس کے اوپر اسرائیل کا سایہ، مہیب سایہ منڈلاتا رہے گا، کیونکہ ان کے منصوبے بالکل مختلف ہیں اور متضاد ہیں اور اس عمل سے متصادم ہیں۔ ٹھیک، تو جی آپ اہم بات فرما رہے ہیں، یہ بتائیے گا وائس ایڈمرل صاحب کہ آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے کہ جیسے مسعود خان صاحب کہہ رہے ہیں بات تو ایک صحیح سمت چل رہی ہے، اور خطرہ اتنا یہ نہیں کہ ایران اور امریکہ میں کوئی زیادہ ڈفرینسز آئیں، کیونکہ جو ہم نے سنا وہ تو یہ کہ جب پاکستان میں بات چیت ہو رہی تھی تو بات چیت کافی آگے چل پڑی تھی، بٹ فار دیٹ کال فرام نتنیاہو جے ڈی وینس کو پاکستان میں کہ ہم ایران پر اٹیک کرنے لگے ہیں۔ خیر وہ ایک اور کسی اور وقت اس پہ تفصیل پہ بات کریں گے، لیکن ایران اور امریکہ کے برعکس ایکچولی جیسے فرما رہے تھے مسعود خان صاحب، اسرائیل کا جو اس وقت سایہ ہے اس پر وہ بڑا گہرا ہے اور غمگیر بھی معاملہ ہو سکتا ہے، تو اسرائیل کے حوالے سے کچھ بیان کیجیے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تہیہ کر لیا کہ اسرائیل کو اب کنٹرول میں رکھیں گے یا ابھی بھی اٹس این انکلیئر سچویشن؟ جی بالکل، میرا خیال یہ ہے کہ جہاں بھی اتنے کمپلیکس ایشوز جیسے انفریزنگ آف سیکشنز اور نیوکلیئر ایشو اور اسٹیٹ آف ہارمز جیسے مسائل ہیں، تو یہ مذاکرات میں ہائیز اور لوز آتے رہے ہوں گے۔ سب سے اچھی بات ہے کہ جتنے بھی ٹیمپریری امپاس آئے ہیں وہ کوئکلی ریزالو ہو گئے ہیں اور معاملات آگے کی طرف چل رہے ہیں۔ تو جیسے شروع سے بھی سب ماہرین کی رائے یہ تھی کہ چونکہ معاملات کمپلیکس ہیں یہ انچ بائی انچ بڑھیں گے، کیونکہ ٹیکنیکل ایشوز، لیگل ایشوز، ڈپلومیٹک ایشوز جی، کیونکہ یہ مذاکرات کسی سیٹ آف انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ پرنسپلز کے تحت نہیں ہو رہے۔ یہاں ایک ٹف نیگوشیٹر ایران کی صورت میں موجود ہے اور دوسری طرف انپریڈکٹیبل ڈونلڈ جے ٹرمپ ہے۔ میری نظر میں یو ایس اے کی کوئی کلیئر کٹ اسٹریٹجی بھی موجود نہیں ہے۔ جو پریزیڈنٹ ان کے آج کہہ دیتے ہیں کہ آج بمباری کر دو، کل کہہ دیتے ہیں مذاکرات کر دو، تیسرے دن کچھ کہہ دیتے ہیں، تو یہ بڑی انسرٹن اور انپریڈکٹیبل سچویشن چل رہی ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں خطے کے ارد گرد جو باقی چیزیں ہو رہی ہیں، غالب صاحب تھوڑی اس کے بعد جو ہے وہ چائنا جانا چاہ رہے ہیں۔ 2-4 دن پہلے آپ نے دیکھا کہ ایک خطے میں سیکیورٹی کانفرنس ہوئی جس میں جو ہے وہ سیریا کو بھی سینٹ کام نے کیا، اس میں لیبنان بھی انوائٹڈ تھا اور سیریا بھی انوائٹڈ تھا۔ تو اور پھر خطے کے جو باقی ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں، وہ بھی وہاں موجود تھے۔ تو یہ بہت ساری پش اینڈ پل ہر طرف سے ہو رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنگ کا خطرہ موجود ہے، نہ صرف اسرائیل کی وجہ سے بلکہ انپریڈکٹیبلٹی آف یو ایس کے، اگر وہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں کسی وقت تو ان کے پاس یہ آپشن موجود ہے۔ No, the option to go back to active war. جی وہی بنا دے pull out of negotiations. جی pull out of negotiation and start active war fighting again because A, because of Israel, B, because of impatience of the US. کیونکہ یہ سارے مسئلے ریزالو کرنے کے لیے بہت انوالوڈ ہیں۔ بٹ ایٹ اے منیمم کہ فیوچر ڈسپنسیشن آف سیکورٹی آرکیٹیکچر اس خطے میں کیا ہوگا، وہ خطے کے ممالک یہ نہیں چاہتے کہ امبولڈنڈ ایران ہو، تو ساری باتیں ان کی نہ مانی جائیں۔ بہت سارے مسئلے ہیں۔ اسی طرح ایران یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس اسٹیٹ آف ہارمز کی ایک لیوریج ہے، تو وہ اس لیوریج کو وہ ریگولیٹ کر رہا ہے ٹو گین دی میکسیمم آن ادر پوائنٹس، میرے اپنے خیال میں۔ تو ایونچولی پھر اسٹیٹ آف ہارمز کسی اصول کے تحت اٹ ول بیکم ٹو نیئر واٹ اٹ واز بفور دی وار۔ جی تو یہ ابھی سچویشن فلوئڈ ہے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ یہ پازیٹیوٹی کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ ان کے پاس لیٹس فیس اٹ کہ کوئی آپشن نہیں ہے، اسپیشلی جو خطے کے عرب ممالک ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ بھی کسی بھی صورت میں ایکٹیو وار فائٹنگ سٹارٹ ہو اور دوبارہ سے جو ہے، کیونکہ اگر اس بار سسٹینڈ ہوتی ہے تو اٹ ول بی اے ڈیزاسٹر۔ اسی طرح پھر چائنا کا بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ایکٹیو رول ہوگا، اور ہم امید کر سکتے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں کہ کوئی پازیٹیو
ڈیولپمنٹ جو آہستہ آہستہ ہو جائے گی. جب یہ خامنہ ای صاحب کا فیونرل ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے یہ کام اور آپ نے بہت صحیح کہا کہ لاسٹ بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو میڈیٹرز ہیں اسپیشلی پاکستان اور قطر یہ ہر حد الوسع کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی صورت میں کہیں بھی کوئی بریک ڈاؤن اس معاملے میں یہ کامیاب رہے ہیں. ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ میڈیٹری کے طور پہ کیرنگ میسیجز, تو جو بھی طریقہ اختیار کرنا پڑے اس کو بریک ڈاؤن نہیں ہونے دے. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا, لیکن سوال جو میرا خیال ہے ابھی اس گفتگو سے اٹھا وہ یہی ہے کہ کیا امریکہ کے پاس پالیسی نہیں ہے, کیا کوئی آپشن ہے کہ واپس جائیں ٹو وار؟ ہمیں تو نہیں لگتا کہ یہ آپشن ہے کہ واپس جائیں. آئی تھنک دیر از سم میتھڈ ان ہز میڈنس, جو بھی ڈونلڈ ٹرمپ جس طریقے سے بھی آگے بڑھتے ہیں. ہم بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد اس گفتگو کو جاری رکھیں گے, فوکس کریں گے امریکہ کی پالیسی پہ اسپیسیفکلی, اور پھر تھوڑا سا لیبنان پر بھی جائیں گے اور غازہ پہ بھی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بڑا سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ جو اس وقت اتار چڑھاؤ ہے نیگوسیشنز میں اس کے لیے تیار ہے, یا کسی وقت بھی بپھر کر کے نیگوسیشن سے باہر جا سکتا ہے؟ مسعود خان صاحب, مشکل لگتا ہے کہ امریکہ ول پل آؤٹ. آئی تھنک وہ اپس اینڈ ڈاؤنز کے باوجود اٹ ول اسٹے دیر. آپ بتائیے گا, آپ نے تو بڑے قریب سے دیکھا امریکنز کو. اس خطے کے لیے ایک تحفہ ہے, یعنی ایران کے لیے بھی تحفہ ہے اور اس کے خلیجی ریاستوں کے لیے, کیونکہ وہ ان دونوں کے درمیان باہمی انحصار بڑھاتا ہے, اور اس حد تک بڑھاتا ہے کہ ان کو مشترکہ سرمایہ کاری کی اجازت دیتا ہے. $100 بلین کا ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ پلان ہے, اور اتنی بڑی رقم, اور وہ سرمایہ کاری کے ذریعے ہوگی. اور امریکہ کے دوسرے حلیف بھی اس میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے, مثلا جاپان اور ساؤتھ کوریا اور انڈونیشیا اور ملیشیا. اچھا, ایک تو یہ چونکہ صدر ٹرمپ کی طرف سے اس قسم کی لچک اور پریگمیٹزم کا مظاہرہ کیا گیا, اور نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ وہ مشرق وسطی کا نقشہ بدلنا چاہتے ہیں, جو سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے, اکنامک آرکیٹیکچر ہے. تو جیسے وہاں سخت بیکلیش ہوا ہے امریکہ میں. خود کابینہ جو تھی صدر ٹرمپ کی وہ سپلٹ تھی. مارکو روبیو جو ان کے وزیر خارجہ ہیں, اس کے وزیر جنگ پیٹ ہگست اور CIA کے ڈائریکٹر اس مفاہمتی یادداشت کے خلاف تھے, جبکہ جے ڈی وینس اور پھر جو ہے ان کے جو یہ جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف اس کے حق میں تھے. اور ان کے اچھا, اب یہ ہوا یہ ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے ان کو میگا کنسٹیٹوئنسی کے سامنے بھی جواب دینا ہے, اور اسرائیلی لابی متحرک ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ لبنان کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے, کوئی کسی قسم کی جامع جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے, اور انہوں نے صدر ٹرمپ کو براہ راست نشانہ تنقید بنایا ہے. اور ادھر اوپر جو ہے ان کے اوپر جو ہے مڈ ٹرم الیکشنز کی تلوار لٹک رہی ہے. اس کی وجہ سے اس وقت سب سے زیادہ خطرہ میں سمجھتا ہوں تاریخی طور پر صدر ٹرمپ کو اسرائیل سے ہے. یعنی اسرائیل برداشت نہیں کرتا, اور اس کا اس نظام کے اوپر اتنا شکنجہ مضبوط ہے کہ اس نے کبھی کسی صدر کو اجازت نہیں دی, سوائے میرا خیال ہے کہ کچھ 2 لوگوں نے جرأت کی تھی. ایک پہلے جو ہے جان ایف کینیڈی نے کی تھی, پھر پریزیڈنٹ نکسن نے کی تھی. دونوں کے ساتھ کیا ہوا جو ہے نہیں, کارٹر کے پریزیڈنٹ کارٹر نے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں تاریخ گواہ ہے کہ اس قسم کی گستاخی جو صدر ٹرمپ نے کی ہے اور جس طریقے سے کھل کر کی ہے, وہ اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ ہضم نہیں کرے گی, اور اس وجہ سے نہیں کرے گی کہ ان کی امریکہ کے اندر لابی بہت مضبوط. جی میں مسعود صاحب ایک سیکنڈ, آئی ایم سوری میں انٹرپٹ کری ہوں, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ وی مسٹ ریممبر کہ کوئی صدر جتنا بھی اسرائیل کے ساتھ چلائے, کسی نے اسرائیل کو وہ نہیں دیا جو ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا ہے اسرائیل کے حق میں, یعنی کہ جا کے اٹیک کر دیے ایران. آپ نے ہلری کلنٹن کا دیکھا لمبا انٹرویو, جو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے انہوں نے نتانیاہو نے فون کر کے کہا کہ ہمارے جہاز بھی تیار ہیں آن دی ایپرن ٹو ٹیک آف اینڈ اٹیک اسرائیل, تو اب ٹو اٹیک ایران. تو مطلب آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اس وقت تو ٹرمپ اب از ٹرائنگ ٹو پل بیک اسرائیل, لیکن ٹرمپ نے بھی وہ کر دیا اسرائیلیوں کے لیے جو آج تک کسی صدر نے نہیں کیا تھا, کہ جا کے اٹیک کر دیا ایران پہ. اس پہ میں یہ عرض کروں گا کہ اصل میں یہ ہے کہ as far as Israel is concerned it doesn't count. وہ اس کو جب ان کی جمع تفریق ہوتی ہے تو اسے تفریق کر دیں گے, اسے منفی کر دیں گے. جی ٹھیک ہے, وہ تو اس میں آخری میں آپ کو آخری اس میں میرا نقطہ اس سلسلے میں یہ ہے
کہ آپ کا جو سوال تھا، بنیادی سوال تھا کہ کیا وہ مذاکرات سے باہر نکل جائیں گے، میرا نہیں نکلیں گے. اور ایک اور چیز جس میں میں جلدی سے اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی بھاری قیمت چکانی پڑی ہے امریکہ کی گورنمنٹ کو کہ وہ صدر ٹرمپ دوبارہ جنگ شروع نہیں کریں گے، اور ان کی سیاسی ساکھ کو جتنا نقصان پہنچا ہے وہ یہ دوبارہ شروع نہیں کریں گے. ایبسلیوٹلی جی، بالکل ایسے ہی لگتا ہے. اور یہ بتائیے گا وائس ایڈمرل صاحب کہ جو آرکیٹیکچر کی ہم بات کرتے ہیں کافی پاکستان میں اس کا ذکر ہوتا ہے اور دنیا جہان میں بھی ذکر ہو رہا ہے، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ابھی بڑا پری میچور ہے، بہت اس میں تبدیلیاں آئیں گی؟ ایک طرف آپ نے جیسے خود فرمایا بھی کہ ایک طرف سینٹ کام متحرک ہے، ایک طریقے سے چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے جو عرب سٹیٹس ہیں گلف کی وہ چاہتی ہیں کہ جی ایران زیادہ مضبوط نہ ہو، لیکن وہ یہ بھی چاہتی ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ جنگ پھر سے شروع نہ کرے ان کو اپنی بیسز کی. تو مطلب بیسز جو امریکن ہیں اس پہ بھی، اس کے حوالے سے بھی ان کو کوئی پروٹیکشن تو نہیں ملا. تو اٹس اے ویری کمپلیکس سچویشن. فیوچر جو آرکیٹیکچر کی بات کرتے ہیں، ان میں بھی ٹو ارلی ٹو کم ٹو اینی کنکلوژن ایٹ دس پوائنٹ. وائس ایڈمرل صاحب. جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ابھی چیزیں بہت فلکس میں ہیں، کس طرف کو سیٹل ہوتی ہیں. لیکن آپ ایک ایکسیپٹڈ پرنسپل ہے کہ جب تک خطے میں بیلنس آف پاور نہیں ہوگی، یہ بیلنس وچ از ہیویلی ٹلٹڈ ان فیور آف اسرائیل، تو یہ خطہ یہ جو ہے انسٹیبل ہی رہے گا. آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں دوسرا جو ٹرینڈ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو اگر انٹر اسٹیٹ جنگ اگر نہیں ہوگی تو جو پراکسیز ہیں، چاہے وہ یمن میں ہیں، چاہے وہ عراق میں ہیں، چاہے وہ دوسرے ممالک میں ہیں، یہ پراکسیز کے تھرو ہلکی پھلکی جسے کہتے ہیں نا موسیقی چلتی رہے گی. اور پھر کیا کہتے ہیں، اسرائیل کا جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے اور ایک امریکن ڈیپ اسٹیٹ، میرے اپنے خیال میں وہ اتنا آسان نہیں ہے کہ بالکل مچ دیٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ وانٹس ٹو ری ڈیفائن، وہ ری ڈیفینیشن اتنا آسان نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ یوکرین میں بھی وہ ری ڈیفینیشن چاہ رہے تھے. ہی سیمس ٹو ہیو پلڈ آؤٹ آف لائکنگ آف پریزیڈنٹ پوٹن. تو یہ جب فیکٹس آن گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو اس میں اور لانگ ٹرم اپنی ہسٹوریکل پالیسی کو دیکھتے ہیں تو جو 14 پوائنٹس ہیں وہ یو کے وہ ہیویلی ان فیور آف ایران ہے کہ جی یو ایس ول پل آؤٹ فورسز فرام دا ویسینٹی آف ایران. So I don't think so that is going to happen. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں جو ہیں اور کمپریہنسو جو فرسٹ پوائنٹ ہے کہ لبنان اور ہر جگہ سیز فائر ہو اور اسرائیل ودرا کرے ساؤتھ لبنان سے، وہ اس کو اچیو کرنا بہت مشکل ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ امریکن ایڈمنسٹریشن کی کوشش یہ ہے کہ جو ٹچی پوائنٹس ہیں اس سے کسی طرح ایکسٹریکیٹ کیا جائے اور ایران کو کسی طرح اپیزمنٹ اور پنشمنٹ کو مکس کر کے کہ کوئی ایسا طریقہ کیا جائے. آپ نے دیکھا کہ ایران میرے اپنے خیال میں واپس نیگوسیشن ٹیبل میں ایک ہی صورت میں آیا کہ جب انہوں نے بلاکیٹ کیا ایران کا. اور آپ نے دیکھا کہ ابھی جب سے یہ بلاکیٹ کھلا ہے تو تقریباً 50 ملین بیرل آف آئل فرام ایران جی جا چکے ہیں. تو اس کو آپ کاؤنٹ کر لیں کہ $3-4 بلین. تو بیہائنڈ دا سین امریکن میرا خیال ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ یہ اسٹیٹ آف ہارمز کو واپس وہاں لے آئیں اور آپ کے جو باقی اکنامک بینیفٹس ہیں وہ ٹولنگ وغیرہ سے بہت زیادہ ہوں گے. لیکن نوئنگ ایرانیئنز ایز اے ٹف نیگوشیٹر اور جو انہوں نے ارن کیا ہے اپنی کریج سے، وہ اس کو لیٹ گو نہیں کرنا چاہتے. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ خطے میں کس قسم کی صورتحال بنتی ہے. بٹ تھینکفلی میں اپنی آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان از ویل پلیسڈ اور جو بھی کوئی ڈسپنسیشن ہوتی ہے جو کہ انہیرنٹلی ریجنل ہونی چاہیے اور اس ریجن میں ہم ایک ایکٹیو پلیئر اور ایکٹیو کنٹریبیوٹر ہوں گے تو انشاءاللہ چیزیں ہمارے لیے بہتر ہو جائیں. جی میرا خیال ہے یہ اس سے پہلے کہ ہم کنکلوڈ کریں، مسعود خان صاحب ذرا بیان کر دیجئے گا کہ لیبنان میں بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ پاکستان میں لیبنیز آرمی چیف بھی آئے اور پاکستان کی حزب اللہ سے بھی بات چیت
ہے اور تعلقات ہیں. اور یہ میرا خیال ہے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان جس طرح سے پلیسڈ ہے کہ ایکچولی دا لیبنیز چیف کیم ہیئر. تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان ہسٹوریکلی تو لیبنان میں اتنا نہیں انوالو رہا, آر وی سینگ پاکستانز انوالومنٹ ان لیبنان ان کمنگ منتھس اینڈ ایئرز؟ پاکستان کو بہت جلد احساس ہو گیا تھا ثالثی کے دوران کہ اگر لبنان میں جنگ بندی نہیں ہوگی تو ایران جو ہے اتفاق نہیں کرے گا مفاہمتی یادداشت کے سلسلے میں, اس لیے پاکستان متحرک ہوا تھا. اور پاکستان جو آپ کے فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں وہ اپنے فوجی قیادت سے ان کو یہاں بلایا, اور اس کے بعد جو ہماری سیاسی قیادت ہے ان کی سیاسی قیادت سے رابطے میں ہے. وہاں سب سے بڑی زیادتی یہ کی گئی ہے جو امریکہ میں معاہدہ ہوا ہے کہ اس میں حزب اللہ کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ دے سدرن لیبنان سے, کہ وہ انخلا کرے وہاں سے, اور اس کو جو قابض فوج تھی اسرائیل کی اسے کہا گیا کہ اسے چھوٹ دے دی گئی, اسے یہ نہیں کہا. تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ پاکستان کا ایک سفارتی رول تو ہے ہی ہے, لیکن جہاں بھی اس قسم کا قبضہ ہوگا, مطلب اس قسم کا جو ہے انویژن ہوگا, اور وہاں کو تقریباً 608 مربع کلومیٹر کے اوپر اسرائیل نے 5 ڈویژنز آف فورسز جو ہیں, مطلب گراؤنڈ فورسز جو ہے متعین کی ہوئی ہیں, اور ان کے میری ٹائم فورسز بھی وہاں ڈپلائڈ ہیں, تو وہاں مزاحمت ضرور ہوگی. لہٰذا حزب اللہ کو مٹایا نہیں جا سکتا جب تک, اور آپ کو پتہ ہے کہ لبنان کی پالیٹکس بہت کمپلیکس ہے, یعنی مطلب حزب اللہ وہ پارلیمنٹ میں موجود ہیں, اور حکومت سازی ان کے بغیر نہیں ہو سکتی, پارلیمنٹ ان کے بغیر نہیں بن سکتی. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی یہ کوشش بھی بہت قابل تحسین ہے. لیکن جو اسرائیل کا آپ نے کہا نا کہ اسرائیل کا جو ایک چیز جو ہے, جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ اگر آپ دیکھیں جس میں لبنان بھی شامل ہے, اس سے ایران کو کوئی خطرہ نہیں ہے, اس سے عرب لوگوں کو, عرب ممالک کو جو ہے نقصان ہے, کیونکہ فرات سے نیل تک لے جانا چاہتے ہیں یہ سارے کا سارا ٹیریٹری, جس میں براہ راست لبنان, شام, سعودی عرب اور عراق کے علاقے آتے ہیں, اور مصر کا علاقہ آتا ہے اس کے بھی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے وائس ایڈمنسٹریٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ایک مطلب ہے کہ اس وقت یہ احساس تو ہو گیا اس جنگ کے بعد, اٹ ہیز بین اے کیٹلسٹ, کہ ایک نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر یہاں ابھرنا چاہیے, اور اس کے راستے میں اس کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ اسرائیل ہے. ورنہ باقی جتنے ممالک ہیں وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ فلسطین کو تسلیم کیا جائے, 2 ریاستی فارمولہ جو ہے اسے نافذ العمل کیا جائے,